میری بہن کی رخصتی سے پہلے تمہیں اپنی بہن خولا میرے نکاح میں دینی ہوگی۔ ہمارے یہاں یہی رواج ہے افنان۔ سردار بلاج کی بھاری اور روبدار آواز نے مردانے کی چہل پہل کو ایک ہی پل میں گہری خاموشی میں بدل دیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص شاہانہ کرسی پر بیٹھا انتہائی پرسکون انداز میں سگار کے کش لگا رہا تھا اور اس کی سرد مگر گہری آنکھیں سیدھا افنان کے چہرے پر گڑھی تھیں۔ افنان تو کچھ دیر پہلے تک اپنی محبت اشمل کو پانے کی خوشی میں سرشار تھا، بلاج کے اس اچانک اور غیر متوقع مطالبے پر بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ فکر مندی میں ڈھل گئی۔ بلاج بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خولا تو ابھی صرف 18 سال کی ایک معصوم سی لڑکی ہے، اس نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، اور آپ ایک روبدار سردار ہیں، وہ تو آپ کا نام سن کر ہی سہم جاتی ہے۔ وہ اس بڑی حویلی سرداری کے ان کڑے رواجوں اور اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی رشتے کی بات چلتے وقت ایسی کوئی شرط طے ہوئی تھی۔ افنان نے اپنے لہجے میں انتہائی عاجزی سموتے ہوئے بلاج کو نرمی سے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ سردار بلاج شاہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا مطلب اپنی ہستی بستی دنیا کو خود آگ لگانا ہے۔ بلاج نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑا اور اپنی سرد نگاہوں کا محور افنان کو بناتے ہوئے انتہائی حتمی اور دو ٹوک انداز میں بولا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے افنان، تمہیں یہ رواج مان کر اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کرنا ہے یا پھر اپنی یہ بارات اشمل کے بغیر خالی ہاتھ واپس لے کر جانی ہے۔ بلاج کے اس ایک جملے نے افنان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اشمل کا مسکراتا ہوا چہرہ گھومنے لگا، جسے پانے کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے، اپنی خاندان سے بغاوت کی تھی اور سرداروں کی منتیں کی تھیں۔ بلاج بھائی، خدا کے لیے مجھ پر اور میری بہن پر یہ سختی نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے جانے کے بعد میں نے ہی خولا کو باپ بن کر پالا ہے۔ میں اپنی بچی جیسی بہن کو اس طرح اچانک اس کڑے رواج کی بھیڑ کیسے چڑھا دوں؟ آپ کو کوئی اور ضمانت چاہیے تو مانگ لیں، لیکن میری بہن کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اشمل میری جان ہے اور نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی روک کر آپ میری دنیا اجاڑ دیں گے، افنان نے اندر سے ٹوٹتے ہوئے کہا۔ لیکن بلاج کے چہرے کے تاثرات میں ذرا سا بھی نرمی نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار گہرائی تھی جسے سمجھنا افنان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں سردار ہوں افنان، اور سرداروں کے فیصلے اور رواج پتھر پر لکیر ہوتے ہیں۔ یہ نکاح تو اب ہو کر رہے گا۔ باہر نکاح خواہ اور حویلی کے معززین موجود ہیں، جاؤ اور اپنی بہن کو نکاح کے لیے تیار کرو، ورنہ میں مولوی صاحب کو طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا حکم دے دوں گا۔ بلاج اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے دراز قد اور مضبوط وجود نے افنان پر مزید بحث کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ افنان جانتا تھا کہ بلاج جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ محبت کی اس شدید خود غرضی نے افنان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اشمل کو کھونا نہیں چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان سے پیاری بہن کو اس سردار کے حوالے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ افنان بھاری قدموں کے ساتھ مردانے سے نکلا اور سیدھا زنانہ حصے کی طرف چل پڑا جہاں خولا موجود تھی۔ اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا اور ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا، لیکن اشمل کی محبت کا جنون اس کے ہر احساس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ خولا کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے سنہرے رنگ کے جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی خوشی اور چمک تھی، کیونکہ آج اس کے اکلوتے اور لاڈلے بھائی کی شادی تھی۔ بھائی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کو تو مردانے میں ہونا چاہیے تھا۔ اشمل بھابھی کی رخصتی کا وقت ہو گیا ہے نا، سب مہمان انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی چلے، مجھے بھابھی کو دیکھنا ہے۔ خولا نے پلٹ کر افنان کو دیکھا اور معصومیت سے بولی، لیکن افنان کے اترے ہوئے چہرے اور سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ کیا ہوا بھائی، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے یا اشمل بھابھی کے گھر والوں نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خولا نے جلدی سے آگے بڑھ کر افنان کا بازو پکڑا اور فکر مندی سے پوچھا۔ افنان نے گہری سانس لی
وہ اندر سے کانپ رہا تھا، لیکن اسے خولہ کو منانا تھا۔ اس نے خولہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، خولہ میری جان، میری بات دھیان سے سننا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آ جاتے ہیں جہاں ہمیں وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو بظاہر بہت کٹھن اور ناممکن لگتے ہیں، لیکن ان میں ہمارے خاندان کی عزت اور ہماری زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ تم جانتی ہو کہ امی اور ابو کے جانے کے بعد میں نے تمہیں کس ناز و نعیم سے پالا ہے۔ میرا اس دنیا میں تمہارے اور اشمل کے سوا کوئی نہیں ہے۔ افنان کی آواز بھرا رہی تھی اور خولہ کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھائی، آپ مجھے پہیلیاں مت بجھوائیں، سیدھی طرح بتائیں بات کیا ہے؟ آپ کی ان باتوں سے میری جان نکل رہی ہے۔ کیا اشمل بھابھی کی رخصتی میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے؟ خولہ نے بے تابی سے پوچھا۔ خولہ، بلاد شاہ نے رخصتی روک دی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سرداروں کے یہاں بیٹی کے بدلے بیٹی کا رواج ہے۔ وہ اشمل کو تب تک رخصت نہیں کرے گا جب تک تم اس کے نکاح میں نہیں جاؤ گی۔ اگر ہم نے یہ رواج نہ مانا تو وہ بارات کو خالی ہاتھ لوٹا دے گا اور اشمل کو یہیں طلاق دے گا۔ افنان نے نظریں چراتے ہوئے بلاج کی شرط بیان کی تو خولہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زوردار ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ سکتے کے عالم میں پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور بلاد شاہ کا نکاح؟ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ان سے کتنا ڈرتی ہوں، ان کی آنکھوں میں کتنی وحشت اور سرد مہری ہوتی ہے۔ میں ان کے سامنے تو ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پاتی۔ ان کی بھاری آواز سن کر میرا دل کانپنے لگتا ہے۔ میں اس انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ بھائی، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ خولہ کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے اور وہ بے بسی سے سر ہلانے لگی۔ خولہ میری جان، میں مانتا ہوں کہ یہ سب اچانک ہے اور بلاد شاہ کا رویہ سخت ہے، لیکن وہ ایک عزت دار اور خاندانی انسان ہے۔ وہ اگر تمہیں اپنی بیوی بنائے گا تو پوری دنیا سے لڑ کر تمہاری حفاظت بھی کرے گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا خولہ۔ اشمل میری زندگی ہے، اگر آج وہ میرے ساتھ رخصت ہو کر نہ گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی کا بسا بسایا گھر یوں اجڑ جائے؟ افنان نے خولہ کے ہاتھ سختی سے تھام لیے اور انتہائی منطقی مگر جذباتی انداز میں اسے قائل کرنے لگا، کیا میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے بھائی؟ کیا میں صرف ایک قربانی کا بکرا ہوں جسے آپ اپنا گھر بسانے کے لیے ذبح کر رہے ہیں؟ آپ اپنی محبت کو پانے کے لیے مجھے اس اندھے کنویں میں کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو باپ کا درجہ دیا ہے۔ آپ مجھے اس سردار کے حوالے مت کریں، میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ خولہ نے سسکیوں کے درمیان اپنے بھائی کے سامنے التجائیں کی۔ خولہ، اسے قربانی مت کہو، یہ ہمارا نصیب ہے اور سرداروں کے فیصلے بدلے نہیں جاتے۔ اگر میں نے انکار کیا تو ہم کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ بلاد شاہ جتنا سخت گیر ہے اتنا ہی اصولوں کا پکا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ کیا تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے یہ نکاح نہیں کر سکتی؟ تم نے تو ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، آج مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے خولہ۔ افنان کے یہ الفاظ خولہ کے دل کو چیر رہے تھے۔ اسے اپنے بھائی کی خود غرضی اور مجبوری پر شدید صدمہ تھا، لیکن ساتھ ہی وہ اشمل بھابھی کا ہنستا مسکراتا چہرہ بھی نہیں بھول سکتی تھی، جس نے ہمیشہ اسے سگی بہنوں جیسا پیار دیا تھا۔ وہ اس اکلوتے رشتے کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خولہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب ان آنسوؤں میں مایوسی آ چکی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی دکھ بھرے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کی زندگی اور آپ کا گھر میری اس قربانی سے بستا ہے تو میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ آج آپ نے اپنی محبت پانے کے لیے اپنی اس بہن کو مار دیا ہے جو آپ پر جان چھڑکتی تھی۔ جائیے اور بلاد شاہ سے کہہ دیں کہ میں نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خولہ کے ان الفاظ نے افنان کے اندر کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر خولہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی تھی، لیکن محبت کی جیت کا احساس اس پریشانی پر بھاری تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد خولہ کے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور حویلی کی 2 معمر خواتین کے ساتھ مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ خولہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا
افنان اس کے پاس کھڑا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ خولہ سے نظریں ملا سکے۔ کمرے میں ایک عجیب سی گٹھن اور وحشت طاری تھی، اور اسی وحشت کے بیچ بلال شاہ کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی، جو کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی تھی۔ اس کی محض موجودگی نے پورے کمرے میں ایک ایسا رعب اور خوف پیدا کر دیا تھا کہ خولہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ خولہ بی بی، کیا آپ کو بلال شاہ ولد سردار تیمور شاہ کے ساتھ یہ نکاح 50 لاکھ حق مہر کے عوض قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تو خولہ کو لگا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرے اور حرف دھندلا گئے۔ خولہ نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں کو حرکت دی اور انتہائی دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں 3 بار قبول ہے کہہ کر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کی تمام خوشیوں اور آزادی کا گلا گھونٹ دیا ہو، اور اب اسے ساری زندگی اس سردار کی سرد نگاہوں کے سائے میں گزارنی ہے۔ حویلی کے دالان میں نکاح کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ایک عجیب سی بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ افنان کے چہرے پر اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اور اپنی سگی بہن کو اس جہنم میں دھکیلنے کی پیشمانی، دونوں جذبات آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اشمل سرخ روسی جوڑے میں ملبوس چہرے پر مسکراہٹ سجائے رخصتی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے مسکراتے لبوں کی قیمت خولہ کے آنسوؤں سے چکائی گئی ہے۔ افنان اشمل کو لے کر حویلی کے دروازے تک پہنچا تو اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے مڑ کر دالان کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی خولہ کو دیکھا، جو اپنے بھاری جوڑے میں سمٹی ایک بے جان مورت بنی ہوئی تھی۔ افنان نے اشمل کا ہاتھ چھوڑا اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا خولہ کے پاس آیا۔ اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ خولہ میری جان، مجھے معاف کر دینا۔ حالات ہی ایسے بن گئے کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن یقین کرو بلال شاہ برا انسان نہیں ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ میں تم سے ملنے کے لیے جلد آؤں گا، اپنا خیال رکھنا میری گڑیا۔ افنان کی آواز میں آنسو اور شدید احساس جرم تھا۔ اس نے خولہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن خولہ نے جھٹکے سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ آپ نے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا ہے بھائی، اب ان جھوٹی تسلیوں کا کیا فائدہ؟ آپ کو آپ کی محبت مبارک ہو، چاہیے آپ کی منزل دروازے پر آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آج کے بعد اس خولہ کو بھول جائیے گا جس نے آپ کو باپ کا درجہ دیا تھا۔ خولہ کی آواز اتنی سپاٹ اور بے جان تھی کہ افنان کے دل پر نشتر چل گئے۔ وہ کچھ مزید کہنا چاہتا تھا، لیکن خولہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ افنان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر اشمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے باہر نکل گیا اور خولہ کے لیے پیچھے صرف ایک گہرا اور تاریک اندھیرا چھوڑ گیا۔ افنان کے جانے کے بعد دالان کی رہی سہی رونق بھی ختم ہو گئی۔ 2 معمر ملازمائیں آگے بڑھیں اور انہوں نے انتہائی ادب سے خولہ کو بازو سے پکڑا اور اسے سہارا دے کر بلال شاہ کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ کمرے کا دروازہ تو اندر کی شاہانہ اور پر اسرار خاموشی سے خولہ کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ وہ کمرہ اتنا بڑا اور تاریک تھا کہ خولہ کو اپنا آپ مزید بے بس اور تنہا محسوس ہونے لگا۔ ملازمائیں اسے بیچ پر بٹھا کر خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز خولہ کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ اپنے بھاری عروسی جوڑے میں سمٹی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ دوبارہ کھلا اور بلال شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے بی بی جان بھی موجود تھی۔ بلاج کا چہرہ انتہائی سپاٹ اور سرد تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا جسے پڑھا جا سکے۔ خولہ نے خوف سے اپنے گھٹنے مزید سینے کے ساتھ لگا لیے اور بیڈ کے کنارے کی طرف کھسک گئی۔ بی بی جان چلتی ہوئی خولہ کے قریب آئیں۔ ان کا انداز روب دار لیکن ایک سردارنی جیسا مضبوط تھا۔ انہوں نے خولہ کو روتے اور سہمتے ہوئے دیکھا تو ایک ٹھنڈی سانس لی۔
اپنے یہ آنسو پوچھ لو خولا، سرداروں کی حویلیوں میں بہویں اس طرح رویا نہیں کرتی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ تمہارے بھائی نے جو فیصلہ کیا وہ اس کی مرضی اور خود غرضی تھی، لیکن اب تم اس حویلی کی عزت ہو اور بلاد شاہ کی بیوی ہو۔ ہماری عزتوں کی آنکھوں میں یوں خوف اور آنسو نہیں ہونے چاہیے۔ اپنے اعصاب کو مضبوط کرو اور اس گھر کے رواجوں کو اپنانے کی کوشش کرو۔ بی بی جان کے لہجے میں سختی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اصول پسندی بھی جھلک رہی تھی۔ خالہ نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن وہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں سکی۔ بی بی جان نے ایک نظر بلاج پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر وہی گہری اور ڈراؤنی خاموشی چھا گئی۔ بلاج خاموشی سے چلتا ہوا کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے صوفے کی طرف گیا۔ اس نے خالہ کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ اس نے اپنی واسکٹ اتاری اور صوفے پر لیٹ کر اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ خالہ حیرت اور شدید خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ بلاج کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بلاج اب اس پر اپنے سردار ہونے کا رعب جمائے گا، اس سے حساب مانگے گا یا اسے اس کے بھائی کی غداری کے طعنے دے کر ذلیل کرے گا۔ لیکن بلاج کی اس پر اصرار خاموشی نے خولہ کے دل میں خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بلاج کی یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے اور وہ کسی بھی وقت اٹھ کر اسے کوئی سخت سزا سنا دے گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات گہری ہو رہی تھی۔ خولہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ صوفی کی طرف سے آتی بلاج کے سانسوں کی روانی بتا رہی تھی کہ وہ سو چکا ہے، لیکن خولہ کا دل اس کمرے کی گٹھن میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا ذہن مسلسل اسے یہاں سے بھاگنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ آج رات اس ظالم سردار کی قید سے نہ نکلی تو وہ ساری رات اس خوف اور وحشت کے سائے میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے فرار ہو کر شہر چلی جائے گی، افنان کے پاس نہیں بلکہ کسی بھی ایسی نامعلوم جگہ جہاں بلاج شاہ کی سرد نگاہیں اس تک نہ پہنچ سکے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے اپنے بھاری زیورات اتارے اور انہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھا، اپنا عروسی دوپٹہ وہیں بیڈ پر چھوڑا اور دبے قدموں کمرے کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھی جو حویلی کے عقبی قچے راستے کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھڑکی کی کنڈی کھولی اور ایک نظر مڑ کر صوفے پر سوتے ہوئے بلاج کو دیکھا۔ وہ اسی طرح بے خبر تھا۔ خولہ کھڑکی سے باہر اتری اور اندھیرے میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور کچے راستوں کے نوکیلے پتھر اسے چبھ رہے تھے، لیکن اس وقت اس کے ذہن پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ وہ اس وحشت ناک حویلی کے حدود سے بہت دور نکل جائے۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتی اپنے لہنگے کو سمیٹتی اور اپنے خوف پر قابو پاتی وہ آخر کار مین ہائی وے تک پہنچ ہی گئی اور اس میں کامیاب ہو گئی۔ رات کی تاریکی میں سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کے طویل انتظار کے بعد شہر جانے والی ایک خستہ حال بس وہاں سے گزری تو خولہ نے تیزی سے ہاتھ دے کر اسے روکا۔ بس کا دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے اندر داخل ہو گئی اور پچھلی سیٹوں پر جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ بس میں چند ہی مسافر تھے جو گہری نیند سو رہے تھے۔ بس دوبارہ چل پڑی تو خولہ کی جان میں جان آئی اور اس نے سکون کی ایک لمبی سانس لی، لیکن اندھیرے میں کھڑکی سے باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ اسے افنان کا وہ آخری چہرہ اور وہ خود غرضی رویہ یاد آ رہا تھا جس نے اپنی ہستی کھیلتی دنیا بسانے کے لیے اس معصوم سی بہن کی دنیا ویران کر دی تھی۔ خولہ کی سسکیاں بس کے انجن کی آواز میں دب رہی تھیں۔ مسلسل رونے، رات بھر کے جاگنے، شدید تھکن اور اعصابی تناؤ کی وجہ سے خولہ کی آنکھ لگ گئی اور اسے وقت گزرنے کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا۔ جب خولہ کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور ہر طرف ایک گہری اور خنک دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بس نے شہر کے ایک بڑے اور سنسان اڈے پر بریک لگائی
تو خولہ ہڑبڑا کر جاگی۔ اس نے بس کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سمیٹی اور بس سے نیچے قدم رکھا۔ اس کا دل قدرے پرسکون تھا کہ آخر کار وہ اس سردار کی پہنچ سے بہت دور آ گئی ہے اور اب وہ آزاد فضا میں ہے۔ لیکن بس اڈے کی ویرانی میں ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک دھند میں سے 4-5 نامعلوم غنڈے نمودار ہوئے، جنہوں نے اپنے چہروں پر مفلر باندھے ہوئے تھے۔ ان کی حرکات و سکنات سے لگ رہا تھا کہ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر خولہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ خولہ کا دل خوف سے دھک سے رہ گیا تھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ یہ بلاد شاہ کے بھیجے ہوئے آدمی ہے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے تاکہ وہ اسے پکڑ کر واپس اسی جہنم میں لے جائے۔ وہ غنڈے آہستہ آہستہ خولہ کے قریب آ رہے تھے اور خولہ خوف سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے حلق سے چیخ تک نہیں نکل رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اچانک بس اڈے کے داخلی راستے پر تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی چمکی جس نے دھند کو چیر کر رکھ دیا۔ یکے بعد دیگر 4 بڑی اور بھاری گاڑیاں انتہائی تیز رفتاری سے اڈے میں داخل ہوئیں اور پوری شان اور طاقت کے ساتھ ان غنڈوں کے قریب آ کر انتہائی زوردار بریک کے ساتھ رک گئیں۔ ان گاڑیوں کے دروازے کھلے اور درجنوں مسلح گارڈز تیزی سے باہر نکل کر پوزیشن سنبھالنے لگے۔ ان کے بالکل درمیان والی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور سردار بلاد شاہ پوری شان و شوکت سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیص کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسا خوفناک جلال تھا کہ دیکھنے والے کی روح کانپ جائے۔ ان غنڈوں نے جیسے ہی بلاد شاہ اور اس کے مسلح گارڈز کی فوج کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو ان کے قدم وہیں رک گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید وحشت اور نامعلوم خوف لہرایا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر الٹے پاؤں مڑے اور اس گہری دھند میں تیزی سے بھاگ کر غائب ہو گئے۔ خولہ ششدر اور مکمل طور پر سکتے کے عالم میں رہ گئی۔ اس کا ذہن ایک پل کے لیے بری طرح الجھ گیا کہ اگر یہ غنڈے بالاچ کے بھیجے ہوئے آدمی تھے تو وہ اپنے سردار کو دیکھ کر یوں خوفزدہ ہو کر بھاگے کیوں، اور اگر بالاچ کے آدمی نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے اور اسے اس طرح ویرانے میں کیوں گھیر رہے تھے؟ لیکن یہ سب سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ بالاچ کے بھاری قدموں کی چاو اب سیدھی خولہ کی طرف آ رہی تھی۔ بالاچ انتہائی پرسکون مگر خطرناک انداز میں چلتا ہوا خولہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دراز قد وجود خولہ پر ایک خوفناک سایہ بن کر چھا گیا تھا۔ خولہ کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر بالاچ کو دیکھا جس کی پر اسرار اور گہری آنکھیں سیدھا اس کے وجود کو چیر رہی تھیں۔ سرداروں کی لکھی ہوئی تقدیریں اتنی کچی نہیں ہوتی کہ ایک رات کے اندھیرے میں مٹ جائے خولہ۔ میری اجازت کے بغیر تم اس حویلی تو کیا اس شہر کی حدود سے بھی باہر نہیں جا سکتی۔ بالاچ کی بھاری اور گہری آواز اڈے کی صبح کی خاموشی میں گونجی تو خولہ کو لگا جیسے اس کی سانس کی ڈوری کٹ گئی ہو۔ رات بھر کا جاگنا، مسلسل بھاگنے کی شدید تھکن، اپنوں کا وہ بھیانک دھوکا اور پھر اوپر سے بلاد شاہ کا یہ خوفناک اور غیر متوقع ظہور، خولہ کے معصوم اور کمزور اعصاب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے۔ دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تیزی سے گھومنے لگی اور اس کا جسم مکمل طور پر بے جان ہو کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، بالاچ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ خولہ مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کے ذہن میں الجھے ہوئے بے شمار سوال بھی اس کے ساتھ ہی تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ خولہ کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے اسی کمرے کے نرم بستر پر تھی جہاں سے وہ رات کے اندھیرے میں اپنی آزادی کی تلاش میں نکلی تھی۔ اس کے ذہن میں بس اڈے کا وہ سارا منظر کسی چلتی ہوئی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ وہ گہری دھند، وہ نامعلوم غنڈے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پھر اچانک بلاد شاہ کا اپنے درجنوں گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچنا، یہ سب خولہ کے اعصاب کے لیے بہت بھاری تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے سر میں
ہلکا سا درد محسوس ہوا اور اسے یاد آیا کہ وہ بلاج کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ اسی وقت کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور بی بی جان اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر وہی روایتی رعب، سنجیدگی اور ایک خاندانی دبدبا تھا جو اس بڑی حویلی کی اصل پہچان تھا۔ بی بی جان دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی خولہ کے بیڈ کے قریب آئیں اور اسے انتہائی بغور دیکھتے ہوئے بولی، سرداروں کی عزتیں راتوں کو گھروں کے پچھلے دروازوں اور کھڑکیوں سے نہیں بھاگا کرتی خولہ۔ شکر کرو کہ بلاج تمہیں صحیح سلامت واپس لے آیا ہے، اور اس نے اس بات کی خبر حویلی میں کسی تیسرے انسان کو نہیں ہونے دی۔ اگر کوئی اور سردار ہوتا یا بلاج کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا تو اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند کر دیتا اور تمہیں ساری زندگی کے لیے دھتکار دیا جاتا۔ بی بی جان کی آواز میں خاندانی رواجوں کی سختی ضرور تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں اور لہجے کے کسی کونے میں ایک بڑی بھوری والی فکر بھی واضح جھلک رہی تھی، جو خولہ جیسی انجان بچی کے لیے تھی۔ خولہ نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی اور اس کے حلق میں ایک تلخ سا گولا اٹک گیا۔ بی بی جان، میرا یقین کریں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اس حویلی اور یہاں کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائی نے مجھے یہاں زبردستی چھوڑا ہے۔ آپ مجھے میرے کسی جاننے والے کے پاس بھجوا دیں یا مجھے شہر واپس جانے دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اس کڑے رواج پہ نہیں جی پاؤں گی۔ خولہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے انتہائی بے بسی سے التجا کی۔ بی بی جان نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور خولہ کے بالکل پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے قدرے نرم لیکن حتمی انداز میں بولی، اب یہ بچپنا اور ناسمجھی چھوڑو اور اپنے اس نصیب کو قبول کر لو خولہ۔ اب تم شرعی اور قانونی طور پر اس حویلی کی بہو ہو، اور سرداروں کی حویلیوں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائی نے جو کیا وہ اس کا اپنا ذاتی اور خود غرض فیصلہ تھا، لیکن اب تمہاری حقیقت اور تمہارا مستقبل یہی گھر ہے۔ بلاج غصے کا تیز ضرور ہے، لیکن وہ بہت اصول پسند اور خاندانی انسان ہے۔ وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر وہ آج صبح تمہیں وہاں بس اڈے سے واپس نہ لاتا تو تم اپنی اس چھوٹی سی عمر میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ باہر کی کھلی دنیا میں کیسی کیسی بلائیں اور کیسے کیسے لوگ گھوم رہے ہیں جو تم جیسی معصوم لڑکی کو کچا چبا جاتے۔ اب یہ رونے دھونے کی عادت بالکل ختم کر دو۔ حویلی کے تمام ملازموں کو میں نے سخت تاکید کر دی ہے، وہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھیں گے۔ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بس اب دوبارہ حویلی سے بھاگنے کی بیوقوفی مت کرنا، ورنہ بلاج کا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ بی بی جان یہ سب نصیحتیں کر کے کمرے سے چلی گئی اور خولہ ایک بار پھر سوچوں کے ایک طویل بھنور میں الجھ کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلاج کو اتنی صبح کیسے پتہ چلا کہ وہ اسی بس اڈے پر موجود ہے، اور وہ نقاب پوش غنڈے بلاج کو دیکھ کر اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگے کیوں تھے۔ ان تمام سوالوں کا جواب فی الحال اس کے پاس نہیں تھا، اور بلاج سے کچھ بھی پوچھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ شام کے وقت بلاج کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ اس نے خولہ کی طرف ایک سرسری سی نظر بھی نہیں ڈالی اور سیدھا صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ دفتری کام کرنے لگا۔ خولہ واضح طور پر محسوس کر رہی تھی کہ بلاج اسے مکمل طور پر خاموشی کی سزا دے رہا ہے۔ وہ اس سے بات تو بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن خولہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کمرے میں اس کی ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز وقت پر آ رہی تھی۔ اس کا کھانا، اس کا دودھ اور ہر ضرورت کا سامان ملازمہ لا کر دے رہی تھی، اور خولہ جانتی تھی کہ یہ سب بلاج کے حکم کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ خولہ کے لیے ایک انتہائی عجیب سی قید تھی، جہاں قیدی کو کوئی جسمانی یا ذہنی تکلیف نہیں دی جا رہی تھی، بلکہ اس کی ہر ضرورت کا خاموشی سے خیال رکھا جا رہا تھا۔ اگلے 2 دن اسی گہری خاموشی اور ایک عجیب سے تناؤ میں گزر گئے۔ ایک دوپہر آسمان پر اچانک گہرے سیاہ بادل چھا گئے اور انتہائی تیز ہوائیں چلنے لگیں، جس سے حویلی کے درختوں کے پتے اڑ اڑ کر دالان میں گرنے لگے۔ بلاج کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا کچھ ضروری فائلیں دیکھ رہا تھا، اور خولہ بیڈ پر بیٹھی ایک پرانی کتاب کے ورق پلٹ کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔
اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور ہوا کے شدید زور سے کمرے کی بڑی کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ بارش کی تیز بوچھاڑ اور ٹھنڈی ہوائیں سیدھی کمرے کے اندر آنے لگیں، جس سے پردے اڑنے لگے۔ خولہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ کھڑکی کا ایک پٹ تو اس نے زور سے لگا کر بند کر دیا، لیکن دوسری پٹ کی لوہے کی کنڈی بارش کے پانی کی وجہ سے پھنس گئی تھی اور وہ لاک کوشش اور زور لگانے کے باوجود اسے بند نہیں کر پا رہی تھی۔ بارش کے پانی سے اس کا چہرہ اور اس کے کپڑے کافی حد تک بھیگنے لگے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں سے کنڈی کو کھینچنے میں مصروف تھی۔ وہ مسلسل زور لگا رہی تھی کہ اچانک بلاج اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خولہ نے بلاج کی موجودگی محسوس کی تو وہ گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگی، لیکن بلاج نے اپنے مضبوط اور بڑے ہاتھ سے کھڑکی کا ہینڈل پکڑا اور اسے انتہائی آسانی سے اپنی طرف کھینچ کر ایک ہی جھٹکے میں کنڈی لگا دی۔ اس ساری حرکت میں بلاج کا بازو خولہ کے بالکل قریب سے گزرا اور وہ دونوں ایک لمحے کے لیے کھڑکی کے پاس بالکل آمنے سامنے کھڑے رہ گئے۔ بلاج کے چہرے اور بالوں پر بارش کے چند قطرے گرے تھے جو اس کی سنجیدہ شخصیت کو ایک عجیب سی دلکشی دے رہے تھے، اور اس کی گہری پراسرار آنکھیں خولہ کے بھیگے ہوئے سہمے ہوئے چہرے پر مرکوز تھیں۔ خولہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور اسے لگا کہ بلاج اب اسے کھڑکی کھلی چھوڑنے پر کچھ سنائے گا، لیکن بلاج نے کوئی بات نہیں کی۔ اس نے صرف ایک گہری نظر خولہ پر ڈالی، پھر خاموشی سے پیچھے ہٹا، الماری سے ایک صاف تولیہ نکالا اور خولہ کی طرف اچھالتے ہوئے بغیر کچھ کہے واپس اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ خولہ تولیہ ہاتھ میں پکڑے حیرت سے اس کے چوڑے کندھوں کو دیکھتی رہی۔ بلاج کا یہ خاموش خیال رکھنا ایک ایسا عمل تھا جس نے خولہ کے اندر بیٹھے ظالم سردار کے خوف کو کافی حد تک متزلزل کر دیا تھا۔ اسی شام کمرے میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کے درمیان موجود برف کو مزید پگھلانے کی کوشش کی۔ خولہ الماری میں اپنے کپڑے ترتیب دے رہی تھی کیونکہ بی بی جان نے اس کے لیے بہت سارے نئے اور خوبصورت جوڑے بھجوائے تھے تاکہ وہ حویلی کی سردارنی کے طور پر اچھی لگے۔ وہ کپڑوں کا ایک بڑا سا ڈھیر اٹھائے الماری کی طرف مڑی ہی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور بلاج باہر آ گیا۔ اس نے ایک عام سا سیاہ ٹراؤزر اور ایک ڈھیلی ڈھالی سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور وہ ایک چھوٹے تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ خولہ کا دھیان دروازے کی طرف بالکل نہیں تھا اور بلاج کے اسی طرح اچانک سامنے آنے پر وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اس کی اس گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے کپڑوں کا سارا ڈھیر زمین پر گر گیا اور سارے جوڑے بکھر گئے۔ خولہ شرمندگی اور گھبراہٹ سے جلدی سے نیچے فرش پر بیٹھی اور جلدی جلدی کپڑے سمیٹنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، میرا دھیان الماری کی طرف تھا، خولہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران بلاج بھی بغیر کوئی لفظ کہے اس کے سامنے نیچے جھکا اور بکھرے ہوئے کپڑے اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ خولہ نے انتہائی حیرت سے اپنی نظریں اٹھا کر بلاج کو دیکھا جو بہت پرسکون انداز میں کپڑے تہہ کر کے اس کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ بلاج جیسے روبدار سردار کو یوں اپنے ساتھ فرش پر بیٹھے کپڑے سمیٹتے دیکھ کر خولہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک قمیص اٹھاتے ہوئے خولہ اور بلاج کا ہاتھ ایک دوسرے سے ہلکا سا ٹکرا گیا۔ خولہ نے کسی کرنٹ کی طرح گھبرا کر اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ بلاج نے ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس نے اپنی نظریں اٹھا کر خولہ کی جھکی ہوئی کانپتی پلکوں کو دیکھا۔ اس نے باقی کپڑے وہیں زمین پر چھوڑے، اپنا تولیہ پاس پڑی کرسی پر ڈالا اور بغیر کوئی لفظ بولے اور بغیر کوئی تاثر دیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ خولہ کافی دیر تک وہیں زمین پر بیٹھی اس شدید الجھن میں پڑی رہی کہ یہ شخص کیسا ہے جو غصہ کرنے یا روب جمانے کے بجائے خاموشی سے سب کچھ سہ جاتا ہے، اور جس کے اندر ایک عجیب سی نرمی چھپی ہوئی ہے جو وہ دنیا کے سامنے لانا نہیں چاہتا۔ دوسری طرف شہر میں افنان اور اشمل کی زندگی بظاہر بہت پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ انہوں نے اپنا نیا گھر سیٹ کر لیا تھا، لیکن افنان کا اندر
اسے مسلسل کھا رہا تھا۔ وہ راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں پاتا تھا اور دن میں بھی دفتر کے کاموں میں کسی نہ کسی سوچ میں گم رہتا تھا۔ اشمل اس کے اس بدلے ہوئے اور کھوئے کھوئے رویے کو نوٹ کر رہی تھی، لیکن وہ سوچتی تھی کہ شاید شادی کی نئی ذمہ داریوں اور گھر کے کاموں کی وجہ سے افنان تھوڑا پریشان ہے۔ ایک رات جب افنان اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا گہری سوچوں میں گم چاند کو دیکھ رہا تھا تو اشمل چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر انتہائی نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولی، افنان، تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت خاموش اور پریشان رہتے ہو، بات کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ تم راتوں کو اٹھ کر یوں بیلکنی میں کھڑے ہو جاتے ہو، مجھ سے شیئر کرو، شاید تمہارے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ ہم میاں بیوی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ افنان نے مڑ کر اشمل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک شدید کرب اور ندامت تھی، اور وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ مزید اپنے ضمیر کا یہ بھاری بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتا۔ اشمل، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے اور میں شاید اس کی معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے بار بار خولا کا وہ آخری چہرہ یاد آتا ہے جس میں صرف آنسو اور میرے لیے ایک خاموش شکوہ تھا۔ افنان کی آواز بری طرح بھرائی ہوئی تھی اور وہ بمشکل اپنے الفاظ ادا کر پا رہا تھا۔ اشمل نے انتہائی الجھن سے افنان کو دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے افنان تمہارا؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خولا تو اپنی مرضی سے وہاں حویلی میں رکی ہے نا؟ مجھے تو بی بی جان نے یہی بتایا تھا کہ خولا کا رشتہ انہوں نے خود مانگا ہے اور تم نے خوشی خوشی اپنی بہن بلاج بھائی کے نکاح میں دی ہے۔ پھر اس میں گناہ کیسا؟ اور خولا کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہوں گے؟ یہ سن کر افنان کا ضبط جواب دے گیا اور وہ بے ساختہ رونے لگا۔ وہ وہیں بیلکنی کے فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نہیں اشمل، یہ سچ نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے، میں نے اس دن سب سے جھوٹ بولا تھا۔ بلاج شاہ نے مجھے عین رخصتی کے وقت شرط دی تھی کہ اگر میں نے خولا کا نکاح اسی وقت اس سے نہ کیا تو وہ تمہیں اسی وقت طلاق دے دے گا اور بارات خالی ہاتھ لوٹا دے گا۔ میں تمہیں کھونے کے ڈر سے پاگل ہو گیا تھا اشمل، اور میں نے اپنی محبت کی خاطر اپنی اکلوتی اور معصوم بہن کی زندگی تباہ کر دی۔ میں نے اسے زبردستی تمہارے بھائی سردار کے حوالے کیا ہے اور اس نے صرف میری خوشی کے لیے روتے ہوئے وہ نکاح نامہ سائن کیا تھا۔ وہ آج بھی مجھے ظالم سمجھتی ہوگی۔ افنان نے اپنے دل کا سارا غبار اور ساری سچائی اشمل کے سامنے رکھ دی، لیکن یہ پوری حقیقت سن کر اشمل کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں 2 قدم پیچھے ہٹی اور اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے ایک شدید غصہ اور نفرت ابھر آئی۔ تم نے یہ کیا کیا افنان؟ تم نے میری خاطر اپنی بہن کی زندگی کا سودا کر دیا۔ تم کیسے بھائی ہو جو اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے کھائی میں دھکا دے آئی؟ مجھے ایسی محبت بالکل نہیں چاہیے جس کی بنیاد میں کسی معصوم بچے کی آنسو شامل ہو۔ تم نے تو مجھے بھی گنہگار کر دیا ہے افنان، میرا ضمیر تو مجھے اب جینے نہیں دے گا۔ اشمل کی آواز بلند ہو رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اشمل، مجھے معاف کر دو، مجھ سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں اس وقت کچھ سمجھ نہیں پایا، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، مجھے بس تم چاہیے تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ ایک طرف میری بہن تھی اور ایک طرف تم، تمہاری خوشیاں اور تمہاری زندگی، اس سب کا کیا؟ افنان نے روتے ہوئے اشمل کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن اشمل نے انتہائی حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ افنان، جس شخص کے اندر اتنی خود غرضی ہو کہ وہ اپنی بہن کو یوں روتا ہوا چھوڑائے۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے اس فعل پر تمہیں شاباشی دوں گی یا تمہارے ساتھ سکون سے رہوں گی؟ وہ بچی اس سردار کے پاس اکیلی ڈر رہی ہوگی اور تم یہاں شہر میں میرے ساتھ خوشیاں منا رہے ہو۔ وہ میرے بھائی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی روبدار شخصیت کے آگے ہر شخص ڈرتا ہے، اور وہ بہت چھوٹی ہے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ بات ہے کہ یہ سب اس کی مرضی سے نہیں ہوا۔ مجھے تم سے بالکل بھی یہ امید نہیں تھی۔ اشمل روتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر لیا۔ افنان وہیں بیلکنی میں سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ اسے اب اپنی غلطی اور اپنی خود غرضی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اشمل کی نفرت اور اس کے کڑوے الفاظ نے
افنان کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے سردار بلاج شاہ غصے میں اس کی جان ہی کیوں نہ لے لے، وہ واپس اس حویلی جائے گا اور اپنی بہن خولہ کو بلاج شاہ کی اس قید سے چھڑوا کر لائے گا۔ لیکن انسان جو سوچتا ہے وہ ہمیشہ فوراً نہیں ہو جاتا۔ مسلسل ذہنی دباؤ، پچھتاوے اور جوتنے کی وجہ سے افنان اگلے ہی دن شدید بیمار پڑ گیا اور اسے تیز بخار نے گھیر لیا۔ اشمل لاکھ ناراض سہی، لیکن وہ ایک ہمدرد عورت تھی اور اس حالت میں افنان کو اکیلا سفر کرنے نہیں دے سکتی تھی۔ نقاہت اور بیماری کی وجہ سے افنان کا حویلی جانے کا فیصلہ ٹلتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ گزر گیا۔ دوسری جانب حویلی میں وقت اپنی مخصوص اور خاموش رفتاری سے گزر رہا تھا۔ اس 1 مہینے میں خولہ آہستہ آہستہ اس بڑی سی حویلی، وہاں کی خاموشی اور روایات کی عادی ہونے لگی تھی۔ بی بی جان کا رویہ بظاہر سخت ضرور تھا، لیکن انہوں نے خولہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ بلاج کا رویہ بھی اس 1 مہینے میں ویسا ہی پرسکون اور خاموش رہا۔ وہ اسے زبردستی بات کرنے پر مجبور نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس پر روب جماتا تھا۔ ایک شام حویلی کے دالان میں عجیب سی خاموشی تھی۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز ہوائیں چل رہی تھی۔ خولہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ ہوا کے شدید زور سے کمرے کی بڑی کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے اور بارش کی تیز بوچھاڑ سیدھی کمرے کے اندر آنے لگی۔ خولہ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی بند کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس نے پورا زور لگا کر کھڑکی کا ایک پٹ تو بند کر دیا، لیکن دوسرے پٹ کی پرانی کنڈی پھنس گئی تھی اور وہ لاکھ کوشش کے باوجود اسے بند نہیں کر پا رہی تھی۔ بارش کے پانی سے اس کا چہرہ اور کپڑے کافی حد تک بھیگ چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کنڈی کو کھینچ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور بلاج اندر آیا۔ خولہ کو بارش میں یوں جدوجہد کرتے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خولہ نے بلاج کی موجودگی محسوس کی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن بلاج نے اپنے مضبوط ہاتھ سے کھڑکی کا ہینڈل پکڑا اور انتہائی آسانی سے اسے بند کر کے کنڈی لگا دی۔ اس ساری حرکت میں بلاج کا بازو خولہ کے بازو سے ہلکا سا ٹکرایا تو خولہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ بلاج نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کے بالوں میں بھی بارش کے چند قطرے گرے تھے اور اس کی گہری آنکھیں خولہ کے بھیگے ہوئے سہمے ہوئے چہرے پر مرکوز تھی۔ تم ہمیشہ ہر مشکل کام خود کرنے کی ضد کیوں کرتی ہو؟ حویلی میں اتنے نوکر ہیں، کسی کو آواز دے لیا کرو۔ بلاج کی بھاری آواز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ خولہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے لگا میں خود بند کر لوں گی، میں نوکروں کو بلا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بلاج نے ایک قدم اور خولہ کے قریب کیا۔ اس کی نظریں خولہ کے بھیگے ہوئے چہرے پر تھیں جہاں پانی کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ الماری سے ایک صاف تولیہ نکال کر اس نے خولہ کے سر پر رکھا اور انتہائی دھیمی اور آواز میں بولا، خود کو خوش کر لو خولہ، ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی اور مجھے اپنی چیزیں خراب ہونے پر بہت غصہ آتا ہے۔ بلاج کا یہ جملہ بظاہر روبدار تھا، لیکن اس میں چھپی ہوئی محبت نے خولہ کے دل کو ایک عجیب سا سکون بخشا تھا۔ وقت کے ساتھ خولہ کے دل سے بلاج کا ڈر ختم ہو کر ایک انجانے سے احترام اور کشش میں بدل رہا تھا۔ کچھ دن بعد رات کے کھانے پر دسترخوان حویلی کے روایتی کھانوں سے سجا تھا۔ خولہ خاموشی سے صرف سلاد اور روٹی کھا رہی تھی۔ بلاج نے نوٹ کیا کہ وہ اکثر ایسا ہی کرتی ہے۔ تم گوشت کیوں نہیں کھا رہی خولہ؟ کیا حویلی کا کھانا پسند نہیں آ رہا یا تم جان بوجھ کر خود کو کمزور کر رہی ہو؟ بلاج نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے سیدھا خولہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خولہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کھانا اچھا ہے لیکن میں گوشت شوق سے نہیں کھاتی، مجھے شروع سے سبزیاں ہی پسند ہیں۔ بلاج نے اس وقت تو کوئی بات نہیں کی، لیکن اس نے بی بی جان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ اگلے ہی دن سے دسترخوان پر خولہ کی پسند کی سبزیوں کے نت نئے اور انتہائی لذیذ پکوان موجود ہوتے تھے۔ جب خولہ نے حیرت سے ان کھانوں کو دیکھا تو بلاج نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے انتہائی مدھم آواز میں کہا، سرداروں کی بیویاں دسترخوان سے بھوکی نہیں اٹھتی، جو پسند ہو وہ کھایا کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی خاموش فکریں
خالہ کے دل میں سردار کی ایک نئی اور انتہائی دلکش تصویر بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب بلاج کا حکم ہے، اور لاشعوری طور پر اسے بلاج کی یہ خاموش محبت بے حد اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات حویلی میں کسی رشتہ دار کی طرف سے بھیجے گئے تحائف کھولے جا رہے تھے۔ بی بی جان نے خولہ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اور بھاری گلے کا ہار بھجوایا تھا۔ خولہ کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی وہ ہار پہننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی ڈوری پیچھے سے الجھ گئی تھی اور اس کے نازک ہاتھ بار بار تھک کر نیچے آ رہے تھے۔ وہ الجھن سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور بلاج کمرے میں داخل ہوا۔ خولہ کو آئینے کے سامنے یوں پریشان دیکھ کر وہ چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خولہ آئینے میں بلاج کا چوڑا اور مضبوط عکس دیکھ کر ہڑبڑا گئی اور ہار اتارنے لگی، لیکن بلاج نے اپنے گرم اور مضبوط ہاتھ خولہ کے کانپتے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ گھبراؤ مت، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ بلاج کی سرگوشی جیسی آواز خولہ کی کانوں سے ٹکرائی تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ بلاج نے انتہائی مہارت اور نرمی سے ہار کی الجھی ہوئی ڈوری کو سلجھایا اور اسے خولہ کے گلے میں باندھ دیا۔ اس دوران بلاج کی انگلیاں ہلکی سے خولہ کی گردن کو چھوئیں تو خولہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ بلاج نے آئینے میں خولہ کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، سرداروں کی حویلیوں میں زیورات بھاری ہی ہوتے ہیں خولہ، انہیں پہننے اور سہارنے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اب یہی تمہاری پہچان ہے۔ خولہ نے آئینے میں بلاج کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اس وقت صرف خولہ کے لیے ایک گہرا اور پاکیزہ سحر تھا۔ ایک دوپہر بی بی جان کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہوئی تھی اور بلاج بھی ابھی حویلی نہیں لوٹا تھا۔ خولہ حویلی کے عقبی اور قدرے سنسان لان میں اکیلی ٹہل رہی تھی۔ چاروں طرف خاموشی تھی کہ اچانک حویلی کی پچھلی اونچی دیوار پھاند کر 2-3 لوگ اندر کودے۔ یہ وہی نامعلوم غنڈے تھے جو اس دن بس اڈے پر اسے گھیر رہے تھے، اور آج انہوں نے پھر اپنے چہروں پر مفلر باندھے ہوئے تھے۔ خولہ خوف سے پیچھے ہٹی اور اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر خولہ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ خولہ کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم لوگ؟ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی لمحے لان کے بڑے دروازے سے بلاج شاہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسا جلال اور غصہ تھا جو خولہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بلاج نے آگے بڑھ کر ایک غنڈے کو گریبان سے پکڑا اور پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم بلاج شاہ کی حویلی میں گھساؤ؟ بلاج کی دھاڑ سے لان گونج اٹھا۔ دوسرے غنڈے نے پیچھے سے بلاج پر وار کرنے کے لیے ایک بھاری ڈنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے بلاج کے کندھے پر مارا۔ ایک زوردار آواز آئی، لیکن بلاج اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے پلٹ کر اس غنڈے کو ایسا زوردار دھکا دیا کہ وہ دور جا گرا۔ بلاج کی دہشت، اس کا غصہ اور اس کی مضبوطی دیکھ کر غنڈوں کے ہوش اڑ گئے اور وہ جان بچا کر خوف سے کانپتے ہوئے حویلی کی دیوار پھاند کر بھاگ گئے۔ بلاج کا دایاں کندھا بری طرح سوج گیا تھا اور وہ تکلیف سے اسے پکڑے ہوئے کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خولہ روتی ہوئی بے ساختہ اس کے پاس بھاگی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے آپ کو اتنی زور سے مارا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، یہ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ خولہ کی آنکھوں میں بلاج کے لیے ایک شدید اور سچی فکر تھی۔ بلاج نے ایک گہری سانس لی اور خولہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں بالکل ٹھیک ہوں خولہ، تم گھبراؤ مت، اندر چلو، یہاں اندھیرے میں کھڑا ہونا محفوظ نہیں ہے۔ کمرے میں پہنچ کر خولہ جلدی سے گرم پانی اور ایک نرم تولیہ لے آئی تاکہ بلاج کے سوجے ہوئے کندھے کی ٹکور کر سکے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور انتہائی نرم اور کانپتے ہاتھوں سے بلاج کے کندھے پر گرم تولیہ رکھ رہی تھی۔ بلاج جو اتنے دن سے اس کے سامنے ایک خاموش اور سخت سردار بنا ہوا تھا، اس سے خولہ کے یہ آنسو دیکھے نہیں گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خولہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی نرمی اور محبت سے بولا، سردارنیاں روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی خولہ، تم میری سردارنی ہو اور اس حویلی کی عزت ہو، تمہاری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ میں نکال لوں گا،
تم خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ بلاج کی یہ پرخلوص اور محبت بھری بات سن کر خولہ کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ اس سے رہا نہ گیا اور وہ روتے ہوئے پوچھ بیٹھی، آخر وہ لوگ کون ہیں بلاج؟ وہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں اور آپ مجھے ان سے بچا کیوں رہے ہیں؟ میں تو آپ پر ایک بوجھ ہوں جسے میرے بھائی نے اپنی محبت پانے کے لیے زبردستی آپ کے گلے باندھا تھا۔ مجھ سے اب یہ سسپینس اور یہ خوف برداشت نہیں ہوتا۔ خدا را مجھے سچ بتائیں کہ اس دن بس اڈے پر اور آج یہاں کیا ہوا ہے؟ بلاج نے خولہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ سچائی جو وہ اب تک چھپائے ہوئے تھا اب بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ غنڈے میرے آدمی نہیں ہیں، بلاج نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دراصل یہ سب اس شہر کے ایک بدماش جاگیردار کے آدمی ہیں۔ تمہارے بھائی افنان نے اشمل کو پانے اور شہر میں اپنا بزنس سیٹ کرنے کے لیے اس جاگیر سے بھاری قرض لیا تھا، اور اس نے اس جاگیردار سے یہ گھناؤنا وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ پیسے نہ دے سکا تو تمہارا رشتہ اس جاگیردار کو دے دے گا۔ بلاج کی بات سن کر خولہ پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا اور وہ بے یقینی سے بلاج کو دیکھنے لگی۔ بلاج نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے تمہارے نکاح والے دن ہی افنان کے اس کھیل کا پتہ چل گیا تھا۔ افنان کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ تمہیں اس بدماش کے حوالے کرنے والا تھا۔ میں تمہیں اس ظالم جاگیردار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے میں نے اشمل کی رخصتی روک کر سرداروں کے کڑے رواج کا بہانہ بنایا تاکہ میں تمہیں بروقت اپنے نکاح میں لا کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لوں۔ میری حویلی، میرے روب اور میرے نام کے سائے میں کوئی بدماش تمہیں چھونے کی جرت نہیں کر سکتا خولہ۔ اس صبح بس اڈے پر بھی میں تمہیں پکڑنے یا سزا دینے نہیں بلکہ ان غنڈوں سے بچانے آیا تھا جو اس رات سے تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ تم اکیلی باہر نکل کر ان کے جال میں پھنس جاؤ گی۔ میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا خولہ، میں نے تو بس تمہیں ان گدھوں سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اندھناک حقیقت جان کر خولہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس اکلوتے بھائی کو اس نے ہمیشہ باپ کا درجہ دیا اور جس پر جان چھڑکتی تھی، اس نے محض پیسوں اور محبت کے لیے اسے بیچ دیا تھا، اور جس سردار کو وہ ایک عرصے سے ظالم اور خود غرض درندہ سمجھتی تھی، اس نے خاموشی سے اپنے کندھوں پر ضربے سہ کر اس کی عزت اور زندگی بچائی تھی۔ خولہ کے ضبط اور ہمت کے سارے بندھن ایک ہی لمحے میں ٹوٹ گئے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور اس نے بے ساختہ اپنا سر بلاج کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ بھائی نے مجھے بیچ دیا بلاج، میرے اپنوں نے مجھے کھائی میں دھکا دے دیا تھا، خولہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ بلاج نے بھی اپنے مضبوط حصار میں اسے سمیٹ لیا اور نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں ہوں تمہارے ساتھ خولہ، اب تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل کا قلعہ اب تمہارا ہے اور یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس لمحے کمرے میں کوئی خوف یا سرد موری نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی پاکیزہ، سچا اور انوکھا رشتہ جنم لے رہا تھا، جس کی بنیاد میں ایک سردار کی خاموش محبت اور ایک معصوم لڑکی کا سچا اعتبار شامل تھا۔ خولہ کو آج دل کی گہرائیوں سے احساس ہوا تھا کہ اسے بلاج کی صورت میں کوئی قید نہیں ملی، بلکہ ایک ایسا محفوظ قلعہ مل گیا تھا جہاں وہ دنیا کی ہر بلا سے محفوظ تھی۔ بلاج کے مضبوط سینے پر سر رکھے خولہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے، جہاں باہر کا کوئی بھی طوفان اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور بی بی جان اندر داخل ہوئی۔ بلاج کے زخمی کندھے اور خولہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر خولہ کے ماتھے پر پیار کیا اور انتہائی شفقت اور نرمی سے بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا خولہ کہ میرا بلاج دل کا بہت اچھا ہے۔ یہ انسان بظاہر سخت ضرور ہے، لیکن اپنوں کو اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ تم اس کی یہ اچھائی اور اس کی یہ خاموش محبت خود محسوس کرو اور اسے دل سے اپناؤ۔ خولہ نے مسکراتے ہوئے بی بی جان کے ہاتھ چوم لیے۔ آج اس حویلی کی دیواریں اسے پرائی نہیں لگ رہی تھیں۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور بلاج کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو گیا۔ ایک صبح حویلی کے دالان میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ جب افنان اور اشمل
حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ افنان کا چہرہ ندامت، شرمندگی اور بیماری کی وجہ سے اترا ہوا تھا۔ اپنے ضمیر کے بوجھ اور احساس جرم نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ بالاج اور خولہ اس وقت دالان میں ہی موجود تھے۔ افنان چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور بھوجل قدموں کے ساتھ بالاج اور خولہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بالاج بھائی، مجھے معلوم ہے کہ میں معافی کے لائق بالکل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی خود غرضی اور اپنی محبت کے جنون میں اپنی سگی بہن کا سودا کر دیا تھا، اور آپ نے ایک سچے محافظ کی طرح میری بہن کو ان درندوں سے بچا لیا۔ مجھے سزا دیجیے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، بس مجھے اس احساس جرم سے نکال دیں۔ افنان کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بالاج کی گہری آنکھوں میں اچانک شدید غصہ ابھرا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر افنان کا گریبان پکڑ لیا اور انتہائی سرد اور غضبناک آواز میں بولا، تم نے محبت کے نام پر جو گھناؤنا کھیل کھیلا تھا نا افنان، اگر میں اس حویلی کا سردار نہ ہوتا اور مجھے خولہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ تم نے اپنا گھر بسانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ بالاج کا غصہ عروج پر تھا کہ خولہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے انتہائی نرمی سے بالاج کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بالاج نے خولہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے افنان کا گریبان چھوڑ دیا۔ خولہ افنان کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ، غصہ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا پروقار سکون تھا۔ بھائی، آپ نے اپنا گھر بسانے کے لیے مجھے کھائی میں دھکا دیا تھا۔ آپ نے مجھے اس وقت اندھیرے میں اکیلا چھوڑ دیا تھا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، مگر میں پھر بھی آپ کو آج دل سے معاف کرتی ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے ایک ایسا محافظ دے دیا ہے جو میری دنیا بن گیا ہے اور جس کی پناہ میں مجھے اب کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ خولہ کی یہ سچی اور پروقار بات سن کر افنان رو پڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر خولہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اشمل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں بھی اب خولہ کی یہ خوشی دیکھ کر اطمینان تھا۔ افنان کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بہن اب دنیا کے سب سے محفوظ اور مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ وہ اشمل کو ساتھ لے کر بھوجل لیکن پرسکون دل کے ساتھ حویلی سے واپس لوٹ گیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد بی بی جان نے پورے گاؤں اور برادری کو دعوت دی اور خولہ کا باقاعدہ اور انتہائی شاندار طریقے سے حویلی میں ہی ولیمہ کروایا، تاکہ پورے خاندان کو معلوم ہو سکے کہ خولہ بالاج شاہ کی عزت اور اس حویلی کی اصل اور اکلوتی بہو ہے۔ حویلی کو روشنیوں اور تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ رات کے وقت بالاج کا کمرہ سرخ گلابوں اور موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ خولہ سرخ رنگ کے انتہائی خوبصورت اور قیمتی عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری خاندانی زیورات پہنے بیڈ کے کنارے شرم سے سمٹی بیٹھی تھی۔ آج اس کے دل میں کوئی خوف، کوئی الجھن یا فرار ہونے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ دروازہ کھلا اور بالاج اندر داخل ہوا۔ آج اس کی شخصیت گروب اور شان و شوکت عروج پر تھی۔ وہ مسکراتا ہوا دھیمے قدموں سے چلتا ہوا خولہ کے بالکل قریب آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بالاج کی آنکھوں میں اب کوئی سرد مہری یا وحشت نہیں تھی، بلکہ بے پناہ اور گہری محبت تھی جو صرف خولہ کے لیے تھی۔ اس نے خولہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھوں میں لیا اور منہ دکھائی کے طور پر ایک انتہائی خوبصورت اور قیمتی ہیرے کی انگوٹھی خولہ کی انگلی میں پہنا دی۔ خولہ نے شرما کر اپنی نظریں اٹھائیں تو بالاج کی گہری آنکھیں اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ بالاج نے خولہ کے چہرے سے سرخ دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے کیا اور ایک شرارتی مگر پرکشش مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، میری سردارنی، کمرے کی کھڑکی آج بھی کھلی ہے، کیا مزید کہیں بھاگنے یا رات کے اندھیرے میں ویران بس اڈے پر جانے کا ارادہ ہے؟ بالاج کی اس بات پر خولہ کا چہرہ حیا سے مکمل سرخ ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ بالاج کے چوڑے اور مضبوط سینے میں چھپا لیا اور انتہائی دھیمی، مدھر اور محبت بھری آواز میں بولی،
جسے آپ کے دل کا مضبوط قلعہ مل جائے وہ کھڑکیوں سے نہیں بھاگا کرتے بلاج۔ بلاج نے مسکراتے ہوئے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں خولا کو سمیٹ لیا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک، خولا کا وہ پاکیزہ یقین اور بلاج کی وہ خاموش مگر سچی محبت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب یہ دل کا قلعہ ہمیشہ کے لیے آباد ہو چکا ہے اور اس حویلی میں اب کبھی کوئی کھڑکی فرار کے لیے نہیں کھلے گی۔